نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر محمد علی مرزا نے انتہائی بے شرمی، بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک بہت بڑا بہتان لگایا ہے۔ اس خبیث دجال انسان نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھما پھرا کر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس بیان کا جواب تو انشاءاللہ کل اپلوڈ کریں گے۔ اس نے اپنے اس خبیثانہ بیان کے شروع میں ہلکا سا اشارہ دیا تھا ایک دوسرے بیان کی طرف کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 120 شادیوں والا معاملہ۔ مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لوگوں کو دوسری تیسری شادی کی ترغیب دیتے ہوئے قرآن و حدیث سے مختلف باتیں بتلائیں، عقلی طور پر یہ مسئلہ سمجھایا اور ساتھ ہی اپنی مثال بھی دے دی کہ میں نے بھی 2-3 شادیاں کی ہوئی ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس زمانے میں بھی شریعت کی اس گنجائش کو اپنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بات بھی بتلا دی کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری شادیاں تھیں۔ ایک آدمی نے مرزا سے سوال کیا کہ ایک مفتی صاحب ایسے ایسے کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 120 شادیاں تھیں وغیرہ وغیرہ۔ اب مفتی کو، اس کو انجینئر کو تو موقع چاہیے کہ کوئی ایسا بندہ جو یوٹیوب پر مشہور ہو، کافی زیادہ لوگ اس کو سننے والے ہوں، میں اس کے خلاف بیان کروں، اس کے جواب میں بیان کروں، تاکہ مجھے بھی کافی ویو حاصل ہوں اور میری بھی کافی زیادہ مشہوری ہو جائے۔ یہ فوراً مفتی صاحب کے جواب میں آ گیا اور اس نے بہت ساری اپنے بیان میں باتیں کی۔ ہم انشاءاللہ چند کا جائزہ لیں گے اور دوسری باتوں کے بارے میں آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ حقیقت کے کتنی قریب ہیں۔ اس نے شروع میں ایک بات کہی مفتی صاحب پر طنز کرتے ہوئے کہ ان کی تو اپنی نکاح کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے۔ کراچی کے ایک مفتی صاحب ہیں، دیوبند سے تعلق ہے ان کا یہ کافی کلپ وائرل ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 120 نکاح تھے۔ کیا یہ واقعی ایسی کوئی بات ہے؟ صحیح، ان کی تو اپنی نکاح کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں۔ وہ ہر دوسرے دن چلا دیتے ہیں میں نے دوسری شادی کیوں کی، میں نے تیسری شادی کیوں کی، تیسری کے بعد رک گئے، میرے لیے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی چوتھی دے دے۔ بھائی آپ نے دوسری یا تیسری شادی کی ہے، یہ آپ کا ایک ذاتی ایک آئلی مسئلہ ہے، آپ اس کے اوپر کلپ اور تھم نیل کیوں بناتے ہیں؟ جو شخص یعنی علم کے اس لیول پہ لائی کرتا ہو کہ وہ اپنی نجی زندگی اس حوالے سے ڈسکس کر رہا ہے، اس سے تو آپ پھر کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے جواب میں مرزے سے کہتا ہوں کہ اگر تو واقعی اپنے باپ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے، تو تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے لنک دے کہ یہ مفتی صاحب کی شادی والی ویڈیو کا لنک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر تو نہ دے سکا تو حدیث مبارکہ سن، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب۔ منافق کی نشانی ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ ہمیں یہ سخت زبان استعمال کرنے پر مجبور مرزے نے کیا ہے۔ اس نے ایک بات تو یہ کی، دوسرے اس نے طنز کیا کہ ہر دوسرے بیان میں اپنے دوسری تیسری شادی کی بات کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ مفتی صاحب نے صرف لوگوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ بات کی، یہ نہیں کہ وہ اپنی گھریلو باتیں لوگوں سے بیان میں ڈسکس کرتے ہیں، نہیں، ہلکی پھلکی بات تو بھی کرتا ہے۔ اللہ نے تیرے منہ کے اوپر پھٹکار ڈالی، اسی بیان میں تو نے کہا کہ
جیسے میں عثمان بھائی کا نمبر روانگی سے یاد کیا ہوا ہے میں نے، ایسے تو میں اپنی بیوی کا بھی نہیں بتا سکتا۔ 0162 اتنی تیزی سے میں اپنی بیوی کا نمبر بھی نہیں بتا سکتا جتنی تیزی سے میں عثمان بھائی کا نمبر بتا رہا ہوں۔ پھر مجمع میں اپنی بیوی کی بات کیوں کی ہے؟ یہ جرم تو نے بھی کیا ہے۔ انہوں نے تو بات سمجھانے کے لیے کی تھی، ان کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، اس لیے تیرا طنز کرنا فضول اور باطل ہے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی جو باتوں کا جواب میں پہلے دے دیتا ہوں، اصل اعتراض کا جواب انشاءاللہ بعد میں دیں گے۔ اچھا، اس نے کہا کہ تمہارے علماء مینڈکوں کی طرح ٹیں ٹیں کرنے لگے۔ خوف کرو، تمہارے علماء تو اسی وقت جو ہے نا وہ جس طرح برسات میں مینڈک باہر آ جاتے ہیں نا، ٹیں ٹیں کرتے باہر آ گئے تھے مودودی صاحب کی کتاب کے خلاف، اور انہوں نے اسی وقت آپ اس کی زبان کا اندازہ کریں۔ لوگ میں کہتے ہیں کہ اس پر سختی نہ کریں، بھئی کیوں نہ کریں؟ جو صحابہ کا گستاخ ہو، اولیاء کا گستاخ ہو، علماء کا گستاخ ہو، وہ نرمی کا مستحق ہے۔ آپ ہمیں دکھا دیں شریعت اسلامیہ میں کہاں گستاخ کے ساتھ نرمی کا حکم ہے؟ نبی علیہ السلام نے تو واضح لفظوں میں فرما دیا کہ جو میرے صحابہ پر کو برا بلا کہے اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ یہ تو لعنت کا مستحق ہے جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا گھنونا الزام لگا رہا ہے۔ یہ بالکل کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے، اس لیے آپ بجائے ہمیں سمجھانے کے اس کو سمجھائیں۔ یہ بندہ علماء اور دنیاوی علوم پڑھے ہوئے لوگوں کے درمیان پائی جانے والی خلیج کو بہت زیادہ وسیع کر رہا ہے، نفرتیں پیدا کر رہا۔ علماء اس آدمی سے شدید نفرت کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کالج سکول کے پڑھے ہوئے لڑکے ان کی یہی تربیت کی جاتی ہے۔ علماء، صلحاء، اولیاء، ان کے بارے میں دل کھول کر خوب بد زبانی کرے۔ اس نے یہ بد زبانی کی ہے اور پھر آگے یہ کہتا ہے کہ خلافت و ملوکیت کا دفاع علماء دیوبند نے کیا۔ میرا اور تہلکہ مچ گیا، اس پہ میرا کلپ آ چکا ہے، خلافت و ملوکیت کا دفاع علماء دیوبند نے کیا، اس میں نے کئی ٹروتھ ریویل کیے ہیں اور وہ کلپ میرا الحمدللہ اپلوڈڈ ہے، وہ آپ اس پر کلپ ہے۔ یہ تیرا بدترین جھوٹ ہے، کسی دیوبندی عالم نے دفاع نہیں کیا۔ علماء دیوبند نے تو تیری خلافت و ملوکیت شیطانی کتاب کی دجیاں اڑا دی۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب کو دارالعلوم دیوبند کے طلباء میں تقسیم کیا گیا، اور تیرے مدودی شیطانی چلے عامر عثمانی کو اسی سے تکلیف ہوئی تھی کہ دارالعلوم دیوبند میں خلافت و ملوکیت کے جواب میں لکھی جانے والی کتاب تم نے کیوں تقسیم کی؟ وہ دیوبندی نہیں ہے، اس کا علماء دیوبند سے کوئی تعلق نہیں۔ علماء دیوبند مدودی کو گمراہ سمجھتے ہیں، علماء دیوبند خلافت و ملوکیت کو گمراہی پر مبنی کتاب قرار دیتے ہیں۔ پچھلے بیان میں اس کے حوالے دے چکا ہوں۔ اس نے آگے یہ بھی کہا کہ نہ میں وابی میں ہوں مسلم علم و کتابی۔ آگے کہتا ہے میں بابوں کا دفاع کرنے والا نہیں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نہ میں سو کالڈ وہابی ہوں، جو کوئی علمی بات کرے اسے وہابی کہہ دیتے ہیں، اور نہ میں بابوں کا ماننے والا، بابوں کا دفاع کرنے والا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے کمینے انسان، تو وہ دجال آدمی ہے جس نے ابو الاعلی مدودی کا دفاع کیا، وہ بابا نہیں تھا۔ تو وہ شیطان آدمی ہے جس نے عبدالستار ایدی کا دفاع کیا، اس کا جواب بھی میں نے دیا۔ تو نے مفتی طارق مسعود صاحب کے جواب میں زبیر علی زئی کا دفاع کیا، اور کئی مواقع پر تو نے محمد اسحاق جال والا فیصلہ بادی اس کا دفاع کیا۔ جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ علماء پر طنز کرتا ہے، کیوں تو نے ان کا دفاع کیا؟ تو بابوں کا دفاع نہیں کرتا، تو ان شیطانوں کا دفاع کرتا ہے جنہوں نے مختلف انداز سے دین اسلام کے اوپر حملے کیے۔ اس لیے تیرا یہ کہنا کہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا نہیں، یہ تیرا بدترین جھوٹ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس نے کئی ساری اس میں شیطانی باتیں چھوڑی ہیں، ان کا ہمارے اس موضوع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح کا یہ فضول آدمی ہے، اس طرح کی یہ فضول باتیں کرتا ہے۔ اچھا، آگے اس نے کہا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 120 شادیوں والا، کثرت ازواج، کثرت طلاق والا بالکل جھوٹی طریقہ ہے جو اس شخص نے بیان کی ہے، یعنی مفتی طارق مسعود صاحب نے۔ حضرت حسن علیہ السلام والا بھی اس نے جھوٹ بولا ہے کہ لوگ سادہ سمجھتے تھے آپ سے نکاح کرنا، اپنی بیٹیاں دے دیتے تھے، آپ کثرت سے طلاق دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو منع کر دیا۔ آگے پھر کہتا ہے کہ
کس لیول کی آپ حضرت حسن کی توہین کر رہے ہیں؟ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ حضرت حسن کی توہین ہے آپ کا یہ کہنا کہ وہ بہت زیادہ نکاح کرتے تھے، طلاق دیتے تھے وغیرہ، اور یہ بھی کہتا ہے کہ یہ بنو امیہ اور آل عباس کی لکھوائی ہوئی تاریخ ہے، یہ جھوٹی تاریخی روایات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ جھوٹی باتیں ہیں، اس میں حضرت امام حسن علیہ السلام کی توہین ہے۔ اب آپ نے کتنی باتیں سن لی؟ یہ بات ثابت نہیں ہے، جھوٹ ہے، تاریخی روایات ہے، اور اس میں حضرت امام حسن علیہ السلام کی توہین ہے۔ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام، ان کے اوپر یہ جو واقعہ 120 شادیوں والا ہے اور کثرت ازواج والا اور زیادہ طلاقیں دیتے تھے، یہ بالکل جھوٹی تعریف ہے۔ یہ حضرت حسن علیہ السلام والا بھی اس نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹ کیا کہنے، جہالت کا مظاہرہ کیا، اور اس کا قصور نہیں، ان کے بزرگوں کو بھی یہ باتیں نہیں پتہ تھیں، تو انہوں نے بھی اسی قسم کی جہالتیں لکھی ہیں، اور پھر اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں جی وہ عورتیں بڑی یعنی خوش نصیبی محسوس کرتی تھیں کہ خاندان رسول سے ہمارا رشتہ ہو جائے، اور حضرت حسن طلاقیں بہت دیا کرتے تھے، مولا علی نے جو ہے وہ کوفے میں اعلان کرا دیا تھا کوئی اس کو اپنی بچی نہ دے، پھر بھی لوگ، یار آپ اندازہ کریں کہ کس لیول کی آپ حضرت حسن ابن علی کی توہین کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس معاملے کو ہم 3 چیزوں میں تقسیم کر کے بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کثرت سے نکاح کرنا۔ نمبر 2، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بیویاں تھیں۔ نمبر 3، اس بات کو عوام الناس میں بیان کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ ہم پہلی بات کو لیتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ شادیاں کرنے والے تھے، طلاق دینے والے تھے۔ اس نے کہا کہ یہ تاریخی بات ہے، یہ جھوٹی بات ہے، امام حسن کی توہین ہے۔ اور مرزا جہلمی دجال سن، یہ تاریخ کی بات نہیں، یہ حدیث کی بات ہے، یہ جھوٹی بات نہیں، یہ حقیقت کی بات ہے، یہ توہین نہیں، یہ حقیقت ہے۔ بیان کرنے والے بھی کون ہیں؟ سننا ذرا۔ حدیث کی مشہور کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، جس کو لکھنے والے امام بخاری مسلم کے استاد حضرت امام ابو بکر بن ابی شیبہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی امام ابو بکر نے، یہ امام ابو بکر دوسرے راوی ہیں جو صحیح بخاری کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حاتم بن اسماعیل نے، حاتم بن اسماعیل ثقہ راوی ہیں۔ ان کے بارے میں علامہ ذہبی فرماتے ہیں ان گنت محدثین نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔ تاریخ اسلام ذہبی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 828۔ اور اس سے اگلے راوی ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ بالاتفاق ثقہ ہیں۔ ان سے اوپر راوی ہیں ان کے والد حضرت امام باقر علیہ السلام، آپ بھی ثقہ راوی ہیں، آپ تابعی ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور شاگرد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا اہل العراق، اے اہل عراق، او یا اہل الکوفتی، یا فرمایا اے اہل کوفہ، لا تزوجوا حسنا، حسن کے ساتھ اپنی عورتوں کے نکاح مت کرو، فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاقٌ، یہ بہت زیادہ طلاق دینے والا آدمی ہے۔ اس روایت کی سند امام ابو بکر بن ابی شیبہ ثقہ، امام ابو بکر دوسرے راوی ثقہ، امام حاتم بن اسماعیل ثقہ، امام جعفر صادق علیہ السلام ثقہ، حضرت امام باقر علیہ السلام ثقہ۔ یہ سند ثقہ راویوں پر مشتمل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، جناب یہ تاریخی روایت نہیں ہے، یہ ادھر ادھر سے پکڑ کے نہیں بیان کی، حدیث کی مشہور کتاب کی روایت ہے۔ اگر تجھے نہیں پتہ چلا تو تیری جہالت ہے، اپنی جہالت کا علاج کروا، نہ کہ دوسروں پر اعتراض کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی کیا فرمایا؟ حسن سے اپنی عورتوں کا نکاح مت کرو کیونکہ یہ بہت زیادہ طلاق دینے والا آدمی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 4 حدیث نمبر 19195۔ اور یہی روایت امام ابن سعد نے بھی نقل کی ہے، اس میں تھوڑا سا اور اضافہ ہے، وہ بھی سن لیں۔ ہمدان کا ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کی قسم لنزوجنہ، ہم اس سے ضرور نکاح کریں گے اپنی عورتوں کا، فما رضیہ امسکا، جس عورت پہ راضی ہو اس کو رکھ لے، وما کریہ طلقا، اور جس کو وہ ناپسند کرے اس کو طلاق دے دے۔ طبقات ابن سعد طبقہ خامسہ جلد اول صفحہ نمبر 507۔
اب اس روایت سے کیا معلوم ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا اور بندے نے کھڑے ہو کے کیا کہا کہ ہم تو نکاح کریں گے، جو آپ کو اچھی لگے بیوی رکھ لیں اور جو آپ کو پسند نہ آئے آپ طلاق دے دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ اپنی عورتوں کا نکاح خاندان نبوت کے ساتھ رشتہ داری کے لیے اور سعادت حاصل کرنے کے لیے کرتے تھے۔ یہ تو ہوگی ایک روایت۔ جو بات مفتی صاحب نے کہی تھی کثرت سے طلاق دینے والے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو منع کرتے تھے، یہ دونوں باتیں اس سے ثابت ہو گئیں۔ اس نے کیا کہا تھا؟ تاریخی روایت، نانا حدیث کی بات ہے۔ اس نے کہا تھا جھوٹی روایت، نہیں سچی روایت ہے۔ اس نے کہا تھا توہین ہے۔ اچھا مینوں دس ذرا، امام ابو بکر بن ابی شیبہ نے امام حسن کی توہین کی، امام ابو بکر بخاری کے راوی نے امام حسن کی توہین کی، امام حاتم بن اسماعیل نے توہین کی، اور آگے تو امام جعفر صادق ہیں جو کہ اہل بیت میں سے ہیں، انہوں نے بھی توہین کی۔ اچھا، امام حسن کی عظمت کو حضرت امام جعفر صادق سے زیادہ تو جانتا ہے؟ کل کا چھڑو لٹ کے پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، اور تجھے کیا پتا حضرت امام باقر علیہ السلام زیادہ جانتے ہیں یا تو جانتا ہے؟ کل کا چھوکرا لونڈا غیروں کے اشاروں پہ ناچنے والا، تجھے کیا پتا ہے؟ مفتی صاحب کو چھوڑ، ادھر امام ابو بکر بن ابی شیبہ کی طرف، امام جعفر صادق کی طرف، امام باقر کی طرف اور مولا علی علیہ السلام کی طرف۔ یہ تو ہو گئی ایک روایت۔ میرا خیال ہے اس نے کافی تیرے مروڑ ٹھیک کر دیے ہیں۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ماذا علی الحسن یتزوج ویطلق، وہ کہتے ہیں کہ حسن تو نکاح کرتا ہے طلاق دے دیتا ہے، نکاح کرتا ہے طلاق دے دیتا ہے۔ میرا خیال ہے اگر یہ اسی طرح کرتا رہا تو قبائل کے درمیان ہمارے لیے عداوت پیدا ہو جائے گی۔ یہ روایت بھی اسی سند کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، جلد نمبر 4 حدیث نمبر 19196۔ حضرت حسن علیہ السلام کا یہ ملک کہاں تک صحیح ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو سمجھانا، آپ پر اعتراض کرنا آپ کو حق ہے، آپ ان کے والد ہیں، آپ وقت کے خلیفہ ہیں، میرے تیرے جیسے بندے کا اس پر تبصرہ نہیں بنتا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں حضرت امام حسن بھی اللہ والے، حضرت امام علی بھی اللہ والے، دونوں بزرگ ہیں، ہم سے زیادہ عقل والے، تقوی والے، طہارت والے، اپنے اعمال کی صحیح تعبیر وہی کر سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے ان کا جیسا بھی قول و عمل آ جائے ہم بالکل خاموشی اختیار کرتے ہیں، ہم اپنی عقل کا قصور نکالتے ہوئے کہیں گے یار ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، ان باتوں کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے یا حضرت امام حسن امام علی جانتے ہیں۔ اور سنیے تیسری روایت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بار الحسن، آپ تو بہت زیادہ طلاق دینے والے ہیں۔ تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 262۔ 3 روایتیں ہو گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، 2 روایتیں حدیث کی کتاب سے، 1 روایت تاریخ کی کتاب سے۔ اب بتاؤ جو مفتی صاحب پہ بکواس کرتا تھا حضرت علی پہ بھی کر، جو ان پہ فتوے لگاتا تھا یہاں بھی لگا۔ اگر تو نے ماں کا دودھ پیا ہے آنا میدان میں ذرا۔ آگے سنیے ایک اور اہل بیت کے بزرگ حضرت امام علی بن حسین یعنی حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کان الحسن بن علی مطلاقا للنساء، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو بہت زیادہ طلاق دینے والے تھے۔ طبقات ابن سعد جلد اول صفحہ نمبر 302، تہذیب الکمال جرح تعدیل کی مشہور کتاب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 237۔ اچھا جو بات مفتی صاحب نے کی ہے وہی حضرت امام علی بن حسین نے کی ہے، لگا ان پر فتویٰ۔ علامہ ابن سعد نے نقل کی ہے، ان پر بھی فتویٰ لگا۔ حضرت علامہ مزی نے نقل کی ہے، ان پر بھی فتویٰ لگا۔ دیکھتے ہیں کہ تیرے اندر کتنی زیادہ جرت ہے حق بات کرنے کی۔ مفتی صاحب کے خلاف تو بک بک کرتا رہا، میں دیکھتا ہوں یہاں تو کیوں خاموش ہوتا ہے۔ آگے سنیے 5واں والا، حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی، وہ بھی فرماتے ہیں قال وکان مطلقا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ طلاق دینے والے تھے۔ طبقات ابن سعد جلد اول صفحہ نمبر 290، اور اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے۔ ہم نے 5 حوالے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 ارشاد، اور حضرت امام علی بن حسین علیہ السلام کا قول، حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ طلاق دینے والے تھے۔ اور جو مفتی صاحب نے بات کی تھی کہ آپ نکاح کرتے تھے طلاق دے دیتے تھے، تو وہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دی ابن ابی شیبہ کی روایت میں۔ اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نکاح کرتے چھوڑتے ایسا کیوں کرتے تھے؟ تو ہم نے بتلا دیا، قبیلے کے آدمی نے کہا بھلے طلاق دیتے رہیں لیکن ہم تو ان کے ساتھ نکاح کریں گے،
جو ان کو پسند آئے رکھ لیں، جو ان کو پسند نہ آئے چھوڑ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم خاندان نبوت کے ساتھ اپنا رشتہ چاہتے ہیں۔ جیسے ایک روایت آتی ہے تہذیب الکمال میں، تاریخ ابن عساکر میں، حضرت امام حسن نے ایک بندے کی بچی کے بارے میں نکاح کا پیغام دیا۔ اس نے کہا میں آپ سے شادی کر دوں گا، مجھے پتا ہے کہ آپ بہت زیادہ طلاق دیتے ہیں، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ سے اعلیٰ خاندان، آپ سے بڑھیا خاندان اور نسب پورے عرب میں کوئی نہیں ہے۔ یعنی ہم آپ کے سامنے پتا ہے بہت طلاق دیتے ہیں، لیکن پھر بھی نکاح کریں گے۔ کیوں؟ تاکہ ہمیں خاندان نبوت کے ساتھ رشتہ داری کی سعادت حاصل ہو جائے۔ یہ تو تھی روایتیں۔ ان سے کیا معلوم ہوا؟ آپ کثرت سے نکاح کرتے تھے، آپ کثرت سے طلاق دیتے تھے، اور ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے ہم حضرت امام حسن علیہ السلام پر کسی طرح کا کوئی اعتراض کر سکیں۔ تو اس کی تعویل وہی ہے جو مفتی صاحب نے کی ہے، جو ہم آپ کو بتلا رہے ہیں کہ لوگ سعادت حاصل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ نکاح کرتے تھے۔ اچھا، یہ پھر بات مفتی صاحب نے اکیلے نہیں کی، اور سنیے تہذیب الکمال میں لکھا ہے کان الحسن یہ دوسری بات ہماری آ گئی۔ آپ کے نکاح تھے کتنی شادیاں آپ نے کی؟ کان الحسن احسن 90 امرأۃ، آپ نے 90 عورتوں کے ساتھ نکاح کیا۔ تہذیب الکمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 236۔ مفتی صاحب پر فتویٰ لگانے والے علامہ مزی پر بھی لگا توہین اہل بیت کا۔ نمبر 2 علامہ ذہبی لکھتے ہیں وَكَانَ مِنْكَاحًا مِطْلَاقًا تَزَوَّجَ نَحْوًا مِنْ 70 امرأة، فرماتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ نکاح کرنے والے تھے، طلاق دینے والے تھے، آپ نے 70 کے قریب عورتوں کے ساتھ نکاح کیا۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 232۔ تیسرا والا مشہور محدث مؤرخ مفسر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں احسن 70 امرأة، آپ نے تقریباً 70 عورتوں کے ساتھ نکاح کیا۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 42۔ اس کے علاوہ بھی مختلف روایتوں میں مختلف تعداد آئی ہے، بہرحال یقینی تعداد کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یہ بات تو بالکل صحیح سند کے ساتھ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ آپ کثرت سے طلاق دینے والے تھے، آپ کثرت سے نکاح کرنے والے تھے، اور لوگ سعادت کے لیے آپ سے اپنی بچیوں کی شادیاں کرتے تھے۔ اور بہت سارے مورخین نے، محدثین نے اس بات کو لکھا ہے، آپ کی بہت ساری بیویاں لکھی ہیں، جیسا کہ ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ یقینی تعداد اللہ بہتر جانتا ہے، اگر کسی کے سامنے صحیح سند کے ساتھ کوئی یقینی تعداد آ جائے تو وہ ہمیں بھی بتلا دے، اس سے زیادہ تعداد بھی آتی ہے، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ اچھا، آگے تیسری بات یہ ہے کہ کیا عوام الناس میں یہ بات بیان کرنی چاہیے کہ نہیں؟ تو یہ احتیاط کی بات یہ ہے کہ ایسی باتیں جو عوام کی ذہنی سطح سے بلند ہوں، عوام الناس میں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ ہم تو بیان کرتے ہیں کسی مسئلے کی وضاحت کے لیے، ہم تو بیان کرتے ہیں معلومات کے لیے، اور عوام بیچاری اپنے ماحول معاشرے کو دیکھ کر اپنی ذہنی سطح کے حساب سے اس کو سوچنا شروع کر دیتی ہے، اور بہت سارے نئے اشکالات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس طرح کی باتوں کو عوام الناس کے سامنے بالکل نہ بیان کیا جائے۔ اچھا، اس نے آگے ایک اور بات بھی کی، کہتا ہے اچھا یار، اگر لوگوں نے یہ سعادت حاصل کرنی تھی تو امام حسن کے ساتھ کرتے تھے، حسین کے ساتھ کیوں نہیں کرتے تھے؟ اور سنو اس کا جواب یہ ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام انتہائی نرم طبیعت کے، انتہائی بردبار آدمی تھے، اور جلدی دوسرے کی بات کو قبول کرنے والے تھے، جبکہ امام حسین علیہ السلام ان کی طبیعت ذرا اور طرح کی تھی، آپ اصولی اور تھوڑے سے سخت آدمی تھے، اس لیے لوگ حضرت امام حسن کی طرف جاتے تھے نہ کہ امام حسین کی طرف۔ اب آپ ذرا دیکھیں، حضرت امام حسن کی ہزاروں لوگوں نے بیعت کر لی، اور لوگوں نے آپ کو کہا کہ آئیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ لوگ ہیں لڑانے والے، خون بہے گا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا، آپ نے کر لی صلح، لڑائی سے ہٹ گئے پیچھے۔ لوگوں کو اس بات سے بڑی تکلیف ہوئی، یعنی آپ نے خلیفہ ہونے کے باوجود خلافت کو چھوڑ دیا، ہزاروں لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا، ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ کھڑے تھے، پھر بھی آپ کی طبیعت اس طرح کی تھی۔ دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے خطوط لکھے، لوگوں نے آپ کو قائل کیا، لوگوں نے آپ کا ذہن بنایا، اور آپ کا ساتھ نہیں دیا، آپ کو لڑنے کے لیے کھڑا کر دیا۔ ان بیچاروں کو تو بلا لیا اور خود بھگوڑے پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت امام حسین کو لوگ کہتے رہے، آپ پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت امام حسین کو لوگوں نے کہا، امام حسین آگے چلے گئے۔ بہرحال دونوں ہی اللہ کے نیک بندے، اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
ان کی قبروں پر ہزاروں لاکھوں رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ بھارت دونوں کا عمل ٹھیک تھا، تو یہ تو اب لوگوں سے پوچھے نا، وہ امام حسن کی طرف کیوں جاتے، امام حسین کی طرف کیوں نہیں جاتے، یہ ایک بات بھی ساتھ ہے۔ اچھا، اس نے ایک اور بات کی ہے، کہتا ہے ہم تمہیں پھکی دیتے ہیں۔ پھکی یہ ہے کہ اسی روایت میں یعنی بہت زیادہ نکاح طلاق کرتے تھے، اس کے آخر میں لکھا ہوا ہے تاریخ ابن عساکر میں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ کہتا ہے تاریخ ابن عساکر میں یہ بھی لکھا ہو، یہ بھی بیان کرو۔ تم کہتے ہو یہ روایت غلط ہے تو وہ بھی غلط ہے، دونوں کو نہ بیان کرو۔ مرزا صاحب تیرا جہلانہ نہیں پالا پیا، سمجھ آئی گل دی؟ تو سمجھا گیا جداں دیا تیرے اگیا الو للو بیٹھے یا پتہ نہیں باقی لوگ بھی اس طرح ہی ہیں۔ نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ تاریخ ابن عساکر میں یہ روایت ایک جگہ نہیں ہے، حضرت علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے 4-5 روایتیں نقل کی ہیں حضرت امام حسن علیہ السلام کی زیادہ نکاح و طلاق والی۔ ان میں سے ایک روایت کے آخر میں ہے مجہول کے صیغے، راوی کہتا ہے میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خادموں کو تیار کیا اور زہر دلوایا۔ جو پچھلی 3-4 روایتیں ہیں ان میں یہ جملہ قطعا نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری، جس روایت میں ہے وہ بھی منقطع ہے، ہم نے تو اس سے استدلال کیا ہی نہیں، ہم نے تو اس روایت کو پیش کیا ہی نہیں، ہم تو پچھلی روایتوں کو کر رہے ہیں۔ اور ساتھ یہ بات بھی یاد رہے، اس روایت میں ابھی خود کہتا ہے میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، اور کن لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کوئی پتہ نہیں۔ میں کہاں میں لوگوں کو کہنے سنیا کہڑا مرزا جہلوی ہے نا، یہ بڑا شیطان خبیث سابی لوگوں کے پیسے دباتا ہے۔ تو میں نے کہا کہنے کیا بھائی، لوگوں کو سنیا بھائی، لوگوں کو بات بتاؤ، کس بندے کا نام بتاؤ۔ تو جس طرح تو مجھ سے پوچھے گا نا، اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ تو بھی بتا نا اس بندے کا نام، تلاش کر، کوئی بندہ نہیں ہے، وہ مجہول روایت ہے۔